وارث لہجہ انکار تک آتے کہ وارث لہجہ انکار تک آتے بیعتیں تھک گئی بیمار تک آتے بیعتیں تھک گئیں. یہاں سے دو شعر بطور خاص سماعت فرما لیں. کہ حکم زینب پہ جری سر کو جھکا لیتا ہے ہاتھ رک جاتے ہیں تلوار تک آتے ہاتھ رک جاتے ہیں تلوار تک آتے ہاتھ رک جاتے ہیں ہاتھ رک جاتے ہیں. کہ کون بتلائے گا معیار وفائے عباس. کہ کون بتلائے گا معیار وفائے عباس. صدیاں لگ جائیں گی رہوار تک آتے صدیاں لگ جائیں گی. اور یاسر صاحب یہ آخری شعر کہ کیا ہوا چہرے کا کیوں رنگ اڑا جاتا ہے. کہ کیا ہوا چہرے کا کیوں رنگ اڑا جاتا ہے. شیخ جی کعبے کی دیوار تک آتے شیخ جی کعبے کی. حضرات ایک مطلع دو شعر یہ ہمارے محمد صاحب کا حکم مصائب کے مولا عباس کے حوالے سے تصور شرط ہے سماعت فرما لیں. حضرات کہ جبریل صبر شہ کا اثر دیکھتے رہے. کہ جبریل صبر شہ کا اثر دیکھتے رہے. کہ صبت نبی کی فتح ہو ظفر دیکھتے رہے. کہ روب نظر سے چھین لے غازی نے کمان
کہ جبریل صبر شیقا کہ قرآن پڑھ رہا تھا سینا پر سر حسین کہ قرآن پڑھ رہا تھا سینا پر سر حسین کل انبیاء حسین کا سر دیکھتے رہے جبریل صبر شیقا کہ کرب و بلا سے شام تلک عابد حزین عباس نامدار کا سر دیکھتے رہے کہ جبریل صبر شیقا. اور یہ آخری شعر صرف تصور شرط ہے بطور خاص سماعت فرما لیں کہ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو شاہدی کہ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو شاہدی ارے دیکھا نہ جا رہا تھا مگر دیکھتے رہے کہ جبریل صبر شیقا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. صلوات بر محمد وآل محمد. شیعہ عزاداری چینل کی جانب سے مختلف مؤمنین کے اسپانسرشپ کے تحت یہ عشرہ مجالس جس کی 8ویں مجلس اور میری دوسری مجلس ہے 8 محرم کے اعتبار سے حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے جب القاب میں آپ جائیے گا تو حضرت کا ایک لقب ہے عبد صالح. تو زیارت میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا العبد الصالح. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مقدمہ کلام کے لیے عبدیت اور بندگی کو عنوان کلام قرار دیا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں میں نے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے اس فقرے کو عنوان بنایا ہے کہ حضرت نے فرمایا الہی
کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. دیکھیے ایک چیز پہلے میں کہ آدمی کا فخر کرنا، میں بہت عزت دار ہوں، میں بہت اونچا آدمی ہوں، اپنے کو عزت دار سمجھنا یا فخر کرنا، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ ہر آدمی کہے گا بری بات ہے. میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا خطیب ہوں. آپ کہیں گے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ پاگل ہو گئے ہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کون ہے میرے جیسا، میں در حسین کا ملازم ہوں، نوکر ہوں، تو اس پر اگر میں فخر کرتا ہوں تو آپ کہیں گے آپ نے بھی کہا واہ. چنانچہ فطرس نے بھی یہی طریقہ اپنایا تھا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کو عزت دار سمجھنا یا فخر کرنا، نہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بری بات ہے، نہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، بلکہ ہم کو زمین فخر دیکھنی پڑے گی کہ کس چیز پر ہم فخر کر رہے ہیں. مولا کائنات امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو اگر آپ ان کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو خدا نے ہمارے اور آپ کے مولا کو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں اس میں علی کو اکلوتا قرار دیا ہے. وہ بھی وحدہ لا شریک ہے اور مولا کائنات بھی فضائل میں یکو تنہا ہے. اور ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جس ہر چیز پر امیر المومنین فخر کر سکتے ہیں مگر نہیں کیا. مثلا ہمارے اور آپ کے معاملے میں طے نہیں ہے کہ کیا حشر ہوگا، اعمال قبول بھی ہیں کہ نہیں ہیں، جہنم سے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، جنت کا سامنا ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن مولا کائنات قسیم الجنت والنار، جو لوگ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں علی وہ نہیں، ان کے بھی باپ ہیں. تو مولا کائنات فخر نہیں کر سکتے تھے کہ میرے لیے کتنی شرف اور عزت کی بات ہے کہ میں قسیم الجنہ ہوں، میں جوانان جنت کے سردار کا باپ ہوں، میں یعصوب الدین ہوں، میں امیر المؤمنین ہوں. ایک ایک صفت ایسی ہے جس پر مولا کائنات فخر کر سکتے تھے مگر کسی چیز پر مولا کائنات نے فخر نہیں فرمایا. اگر کیا ہے تو کاہے پر؟ یہ جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا، فرماتے ہیں الہی کفا بی عزت ان اکون لک عبدا، پروردگارا میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کہہ سکتے تھے نا میری عزت یہ ہے کہ میں امیر المومنین ہوں، میری عزت یہ ہے کہ میں حسن حسین کا باپ ہوں، میری عزت یہ ہے کہ میں یعصوب الدین ہوں. نہیں، کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بی فخرا، اور میرے فخر کے لیے یہی بہت ہے کہ ان تکون لی ربا، تو میرا رب ہے، تو میرا پالنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری صفات میں عبدیت اور بندگی ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر امیر المؤمنین نے جو ہے فخر کیا ہے اور کہا میرے لیے عزت کا سبب ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. تو سوال یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ بندگی کیا چیز ہے، عبد کیا چیز ہے. جناب ابراہیم، دیکھیے کبھی کبھی یہ بھی ہے انبیاء الہی میں کہ ایک ایک شخص کئی کئی عہدوں کا مالک ہے. کوئی فقط نبی ہے، کوئی نبی ہے تو نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جو ان کے پاس اور بھی عہدے ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، امام بھی ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان کو عہدوں کی ترتیب کیا دی گئی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کے لیے کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا
قبل ان یتخذہ نبیا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا بندہ قرار دیا قبل اس کے کہ نبی بناتا، واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا، نبی بنایا قبل اس کے کہ رسول بناتا، واتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا، اپنا رسول بنایا قبل اس کے کہ خلیل بناتا، واتخذہ خلیلا قبل ان یتخذہ اماما، اور اللہ نے خلیل بنایا قبل اس کے کہ امام بناتا۔ تو نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، لیکن سب سے پہلے کیا بنایا گیا؟ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا، اللہ نے سب سے پہلے بندہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ کہ سارے عہدوں کی بنیاد اور جڑ بندگی ہے، عبدیت ہے۔ اگر بندے نہیں بنو گے تو نہ نبی بن سکتے ہو، نہ رسول بن سکتے ہو، نہ خلیل بن سکتے ہو، نہ امام بن سکتے ہو۔ تو ہر عہدے سے پہلے کیا بننا پڑا؟ آپ عیسیٰ کو دیکھ لیجئے، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت کامل الہی سے، اعجاز سے، معجزے سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اچھا یہ بات ہے پہلے سے کہ اعتراض ہوگا؟ اللہ نے پہلے ہی مریم سے کہہ دیا بھائی دیکھو کچھ اگر کوئی بولے تو تم جواب مت دینا، تم بیعتہ کہہ دینا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے آج چپ کر روزہ رکھا ہے، میں بولوں گی نہیں، اور بقیہ یہ بچہ خود کر لے گا۔ ٹھیک، وہ آ گئی لے کر کے، اور وہی ہوا جو قدرت بھی سمجھ رہی تھی۔ وہ آ گئے لوگ، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مقدس بی بی، اے نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں یہ کیا ہے؟ فاشارت الیہ، اب قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم نے اشارہ کر دیا جناب عیسیٰ کی طرف۔ لوگوں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو ان کو لگا کہ کرے کہ بچے سے پوچھو، تو انہوں نے کہا کیفا اکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کریں اس سے جو ابھی گہوارے میں ہے؟ تب تک حضرت عیسیٰ بول پڑے، کیا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہہ سکتے تھے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی، بندہ بنایا گیا، مجھے کتاب دی گئی، میں نبی ہوں، مجھے بندہ نہ، سب سے پہلا جملہ کیا کہا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کے بعد آتانی الکتاب، اور کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھ کو نبی بنایا گیا۔ تو اس کا مطلب عیسیٰ کو بھی سب سے پہلے، ارے آپ نماز پڑھتے ہیں روز، چھوڑیے، تو اب معلوم ہوا ایک دن نماز ہو رہی ہے، میں نماز کے لیے آ گیا، فرض کیجئے، اور جیسے ہی تشہد آیا میں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن سید الرسل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ ہمارے برادرم وسیم صاحب آئے، کہنے کہ بھئی یہ کیا کیا تم نے؟ تو تشہد غلط پڑھ دیا۔ میں نے کہا چلیے عشاء میں ٹھیک کر دوں گا۔ عشاء کی نماز ہوئی، پھر میں نے تشہد پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن خاتم انبیاء۔ یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مومنین اپنی نماز پھر سے پڑھ لیجئے۔ انہوں نے تشہد ٹھیک نہیں پڑھا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے آپ نے مغرب میں یہ پڑھا، عشاء میں یہ پڑھا۔ میں نے کہا تو مجھے پڑھنا کیا چاہیے تھا؟ تو جواب کیا ہے؟ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں نے کہا بھائی میں نے کہا سید و رسول ہے، رسولوں کے سردار۔ عشاء میں کہا خاتم الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء، کہا آپ چاہے جو کہیے، لیکن جب تک ان کی بندگی کا اعلان نہیں کریں گے تب تک آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ انصاف سے بتائیے، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، دنیا خلق ہوئی، جب تک آپ نماز میں اس رسول کی بندگی کا اعلان نہیں کریں گے تب تک ہماری آپ کی نماز قبول نہیں ہے۔ اور اس میں بھی بندہ پہلے کہیے، واشہد ان محمدن رسولہ و عبدہ نہیں ہے، عبدہ و رسول، پہلے بندہ کہیے تب رسول کہیے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے بندگی؟ پیغمبر کی بندگی کا اعلان نہیں کریں گے آپ کی نماز قبول نہیں ہے۔
اللہ نے عیسیٰ کو پہلے بندگی کا اعلان ہوا تب کتاب اور نبوت، ابراہیم کو اللہ نے پہلے بندہ بنایا، پھر نبی، پھر رسول، پھر خلیل، پھر امام۔ تو کوئی بھی آدمی یہ سب پڑھنے کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ حقیقت اگر ایسا ہے تو واقعی یہ بندگی کیا چیز ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جب کوئی گاڑھی بات شروع کیجئے نا برادرم وسیم صاحب، تو آدمی الجھ جاتا ہے، پڑھنے والا بھی۔ جب اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں بات سمجھا نہیں پا رہا ہوں، تو فطرت یہ، آپ بھی ماشاءاللہ ذاکر ہیں، کہ پھر وہ پسینے اور ویلوم بھی انکنٹرولڈ ہو جاتا ہے جب آدمی مسلط نہیں ہوتا۔ بات گاڑی اور پبلک کے بھی جو ہے وہ کیا بک رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ مثال۔ مثال سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی اٹریکٹ بھی ہوتا ہے، متوجہ بھی رہتا ہے، اور بات آسانی سے سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ اور یہ میرا ایجاد کیا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے، یہ اماموں نے سلیقہ بتایا ہے۔ مثلا ایک مثال، صلوات پڑھیے، پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیجیے۔ مثلا ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، سنیے آپ، کہنے لگا مولا یہ بتائیے آپ لوگ جو معصوم ہیں تو آپ گناہ کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے، یا گناہ کر نہیں سکتے مجبور ہیں؟ تو امام نے کہا کر سکتے ہیں۔ مجبور ہوتے تو پھر بچے میں اور امام میں کیا فرق ہے؟ 2 سال کا بچہ گناہ نہیں کرتا، امام نہیں کرتے، فرشتہ نہیں کرتا، امام نہیں کرتے۔ کا مطلب کبھی دیکھو ہم کو اختیار ہے، ہم کر سکتے ہیں، نہیں کریں گے۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی جو اس کے بھیجے میں نہیں آئی کہ صاحب جب اختیار ہے تو گارنٹی کیسے کہ نہیں کریں گے؟ فرض کیجئے کسی امام کی عمر 50 سال ہے اور 63 سال کی زندگی بھی 13 سال، تو پچھلی کی تو آپ گارنٹی لے لیجئے، سب نہیں کیا، آگے 13 سال کی کیا گارنٹی؟ گناہ نہیں کریں گے۔ اب کیسے امام سمجھائیں؟ گھنٹے بھر کی تقریر کر دے، اس کے بھیجے میں آئے گی بات؟ امام نے اس سے کہا اٹھو چلو آئے۔ ایک جگہ گٹر، گندا پانی بہ رہا تھا، یہی پخانے وغیرہ کا۔ کہا یہ دیکھا تم؟ دیکھ رہے ہو؟ کہا کہا کبھی اس پانی کو پیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آئندہ کبھی پیاس لگ جائے، پریشان ہو جاؤ تو؟ اس نے کہا مولا مر جاؤں گا یہ پانی نہیں پیوں گا۔ فرمایا گارنٹی کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ مجھ کو اس کی گندگی کا یقین ہے، یہ پخانے کا پانی آ رہا ہے۔ کہا جیسے تم کو اس کی گندگی کا یقین ہے ویسے ہم کو اللہ کی نافرمانی کی کثافت کا یقین ہے، ہم گناہ۔ تو یہ 1 منٹ میں سمجھا۔ یا مثلا بندہ مجبور ہے کہ مختار، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے صاحب اسلامی فرقوں میں کہ آیا خدا مجبور ہے یا مختار ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے تو پھر سزا اور جزا کس بات کی؟ بھئی اللہ نے چاہا میں نے گناہ کیا، اللہ نے چاہا میں نے نماز پڑھی، تو اس میں کون سی جزا اور سزا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں بندہ بالکل مختار ہے تو پھر خدا کیا ہے جو آپ کہتے ہیں ایک پتہ نہیں ہل سکتا بغیر اس کی مرضی کے؟ پھنس گیا معاملہ۔ ایک بندہ خدا آ گیا چھٹے امام کے پاس، بقیہ لوگوں کی باتیں نہیں نقل کروں گا، میرا موضوع وہ نہیں ہے۔ اس نے آ کے پوچھا مولا بندہ مجبور ہے کہ مختار، کیسے سمجھائیں اس کو؟ امام نے کہا پیر اٹھاؤ۔ اس نے اٹھا لیا ایک پیر، کہا دوسرا اٹھاؤ۔ اس لگے نہیں ہو سکتا، گر جائیں گے۔ کہا یہی بندے کا حال ہے، اتنا ہی مجبور ہے، اتنا ہی مختار ہے، نہ مکمل مجبور ہے نہ مکمل۔ تو میں نے یہ کہا کہ کبھی کبھی علمی بات، گاڑھی بات، دیکھیں اس لیے کہ خطابت کا ایک سب سے بڑا ہنر یہ ہے کہ آدمی اپنے آڈینس کی سطح علمی کو بھی ذہن میں رکھے، تب آپ بیان کیجئے۔ معلوم ہوا ثقیل الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں، سامنے والا سمجھ ہی نہیں رہا ہے، تو فائدہ کیا؟ اور ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ منبر بات پہنچانے کی جگہ ہے، اظہار قابلیت کا مقام نہیں ہے۔ تو اب ایک مسئلہ ہے کہ یہ بندگی کیا ہے، یہ عبدیت۔ اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیں جو ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے کہ کیا ہے بندگی، گھنٹے بھر کی تقریر ہم کر ڈالیں گے، نہ خود سمجھا پائیں گے نہ پبلک سمجھ پائے گی۔ اس کے لیے وہی بہترین طریقہ مثال والا جو اہل بیت نے سکھایا ہے۔ اب میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں۔
یہ 100% تو نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن مطلب کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے یہ داستان بہت مناسب ہے، سمبولک کہہ لیجئے اس کو۔ ایک بندہ خدا مارکیٹ گیا، یہ اس دور کی بات ہے جب غلام بیچے جاتے تھے، کنیزیں بیچی جاتی تھی، اس دور میں وہ بندہ خدا بازار گیا کہ غلام خرید لائیں۔ اب وہ صاحب دیکھ رہا ہے ایک سے ایک طاقت کو، تب تک پتہ نہیں کیا اس کو ہوا، ایک دھان پان سا لڑکا تھا، بالکل کمزور سا دبلا پتلا، اس کے پاس کھڑا ہو گیا، کہنے لگے بھیا یہ کتنے کا دو گے؟ مثلا اس زمانے کے اعتبار سے 10 روپے ایسے غلام کی قیمت اگر ہوگی تو اس نے کہا 100 روپے۔ مگر کیا خاص بات ہے اس کے اندر، یہ دھان پار لوڑا کسی کام کا نہیں، اور 10 کی جگہ تم تو 10 کے بھی مہنگا ہے۔ اس نے کہا صاحب ایک خاص بات اس کے اندر ہے۔ کہا کیا؟ کہا یہ بندگی کا سلیقہ جانتا ہے۔ صلوات در محمد وعلی، یہ سن لیجیے، یہ بندگی کا سلیقہ جانتا ہے۔ یہ بھی تھا جوہر شناس۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں 100 میں لینے کو تیار ہوں، لے آیا۔ اب اس کو جانچنا ہے کہ جو تاجر نے دعویٰ کیا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے۔ اچھا دیکھیں، پرانے جیسے آج ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس اچھی خاصی گاڑی ہے، کوئی نئے ماڈل کی گاڑی آ گئی، اس کو نکال کے دوسری لے آئے، ضرورت نہیں ہے، مگر کیوں لائے؟ اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے۔ تو ہر زمانے میں اسٹیٹس سمبل جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ ایک زمانے میں ٹیلی فون، لینڈ لائن، یہ اسٹیٹس سمبل ہوتا تھا، ارے صاحب ان کے یہاں گھر میں ٹیلی فون لگا، موبائل نے آ کر کے سب معاملہ ختم کر دیا۔ ایک زمانے میں گھوڑا اسٹیٹس سمبل ہوتا تھا، اب کوئی نہیں پالتا، آج کار ہے مثلا، بنگلہ ہے مثلا۔ وہ دور وہ تھا کہ جب غلام اور کنیز کا ہونا اسٹیٹس مانا جاتا تھا۔ 150 ہے، گئے پھر 10-5 لے آئے، اسٹیٹس مینٹین رہے۔ یہ بھی جو ضرورت نہیں تھی اسی لیے لایا تھا۔ تو پہلے سے اس کے پاس 10-20-50 جو بھی رہے ہو غلام موجود ہیں، یہ نیا لڑکا لے کے آیا، پرانے غلام کو بلایا کہ یہ اس کو لے جاؤ تہ خانے میں بند کر دو۔ بند کر دیا گیا۔ کھانا بند کر دو، کھانا بند کر دیا گیا۔ پانی بھی مت دینا، پانی بند ہو گیا۔ جاؤ ذرا 2-4 کوڑے بھی مار جاؤ، تو گئے اس کو بلا وجہ پیٹ کے چلے آئے۔ کیا ہوا؟ کچھ بھوک پیاس چیخ پکار کا کچھ نہیں، کہا شکنجہ کسو، شکنجہ کس دیا گیا۔ کہا اب کچھ اعتراض کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں صاحب پٹ رہا ہے چپ چاپ۔ کہا نکال لاؤ، نکال لائے۔ کہ یہ بتاؤ میں نے تم کو بلا وجہ تہ خانے میں ڈلوایا؟ اس نے کہا آپ جانیے۔ میں نے بلا وجہ تم کو جو ہے وہ کوڑے لگوائے؟ آپ جانیے۔ کھانا پانی بلا وجہ بند کیا؟ آپ جانیے۔ شکنجہ کہا میں آپ جانیے کہ رٹ لگائے ہو تمہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوا؟ کہنے لگا یہ صاحب ہم تو ٹھہرے بندہ، بندہ کہتے ہی اس کو ہے کہ مالک جس حال میں رکھے اسی میں خوش رہے۔ صلوات در محمد واحد۔ تو اب یہ ایک داستان، سمبولک واقعہ ذہن کو قریب کرنے کے لیے آسان ہو گئی ہے بات کہ اب بندگی کی میننگ کیا ہے؟ مالک جس حال میں رکھے اسی میں خوش رہنا، یہ ہے عبدیت، یہ ہے بندگی۔ تو اب بندگی کی میننگ کیا ہوئی؟ مالک کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈھال لینا۔ اب یہاں تک جب آپ آ گئے تو مجاز سے حقیقت کی طرف چلتے ہیں۔ مکتب کی کتابوں میں، میرے خیال میں جو ادارے تنظیم المکاتب کی جو ہے وہ مکاتب چلتے ہیں، اس میں بھی کسی سویوم چاروم نہیں معلوم مجھے، لیکن کسی کتاب میں ہے یہ واقعہ، بڑی کتابوں میں بھی ہے۔ 7ویں امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے بیشر یا بوشر، بڑے آدمی ہیں، نوکر کنیز چاکر ہیں، گانا باجا چل رہا ہے۔ اتفاق سے امام اس کے دروازے کی طرف سے گزر رہے تھے، تب تک بشر جو ہے وہ کہ کنیز باہر نکلی کوڑا پھینکنے کے لیے، اور شور و غل اندر گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ امام کی نظر اس کنیز پہ پڑی، رک گئے کہ لے بھائی کس کا گھر ہے؟ اس کو کیا پتہ ہے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کہا بشر کا گھر ہے۔
کہ آزاد ہے کہ غلام بندہ؟ تو وہ ظاہر سمجھی، امام کا مطلب سمجھی نہیں۔ کہنے لگے صاحب اس کے خود کئی کنیز و غلام ہے، آزاد ہے، بندہ کیوں ہوتا؟ امام نے کہا ہاں وہ تو آواز ہی بتا رہی ہے، اگر بندہ ہوتا تو اس کی مرضی کے مطابق چلتا۔ اور یہ کہہ کے امام اپنا چل گئے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، ان لوگوں کو پتا ہے کس کی ہدایت کیسے ہوگی۔ امام آگے بڑھ گئے۔ اب جب وہ اندر پہنچی کنیز تو اس نے گیئر میں لیا، کتنی دیر لگتی ہے کوڑا پھینکنے میں، کیا کر رہی تھی باہر؟ اس نے پورا قصہ سنا دیا۔ اب وہ امام کی زبان کا نکلا ہوا جملہ گھس گیا جا کے دل میں۔ بندہ ہوتا تو مالک کی مرضی، وہ پہنچ گیا اصل تک، مجاز سے حقیقت کی طرف۔ کدھر گئے کہ ادھر بھاگا، جلدی میں چپل بھی نہیں پہنی، ننگے پیر۔ اسی لیے اس کا بعد میں لقب پڑ گیا بشر حافی، حافی یعنی ننگے پیر چلنے والا، اس کے نام کا جز بن گیا بشر حافی۔ آیا کہ آقا آج سے بندہ بننا چاہتا ہوں، مالک کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہوں، بندہ بنا دو۔ تو میرے خیال میں اس 18-19 منٹ کی تقریر کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ بندگی، عبدیت کا مطلب کیا ہے؟ مالک کی مرضی کے مطابق چلنا۔ مالک کون ہے؟ کہ خالق ہی مالک ہے۔ مالک کی مرضی ہم کو کیسے پتہ چلے؟ ہمیں تو نہیں معلوم نا کہ ہمارے مالک کی مرضی کیا ہے۔ یا تو مالک ہم تک آئے اپنی مرضی بتائے، یا ہم مالک تک جائیں اس سے مرضی معلوم کریں۔ نہ ہم اپنی کثافتوں کی بنیاد پر اس تک جا سکتے ہیں، نہ وہ لطافتوں کی بنیاد پر ہم تک۔ ضرورت ہے ایک ایسے میڈیٹر کی، ایک ایسے میسنجر کی، ایک ایسے درمیانی رابطے کی۔ دیکھیے یہ بحث عقائد میں آتی ہے کہ نبی کا نوری ہونا ضروری کیوں ہے، 1 منٹ میں یہاں واضح۔ تو ہم جا نہیں سکتے، وہ آ نہیں سکتا، ضرورت ہے ایک درمیانی رابطے کی جو نوری ہو، تاکہ ادھر سے پیغام لے سکے، اور بظاہر جسم رکھتا ہو تاکہ ہم تک پیغام پہنچا سکے۔ صلوات بر محمد وآل۔ تو اب پیغمبر ادھر سے پیغام لیں گے اور ہم تک پہنچائیں گے۔ تو اب مالک کی مرضی کس سے معلوم ہوگی؟ رسول اللہ سے۔ یعنی اب بندگی کا معیار کیا ہوا؟ پیغمبر کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈال دینا۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کو کہتے ہیں بندہ۔ اب اگر نبی نے کہہ دیا کہ علی آج ہمارے بستر پہ سو رہو، تو اب اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، آپ بچیے گا کہ نہیں بچیے گا، یہ بندگی کا معیار۔ تو اب بندگی کیا بنی؟ مالک کی مرضی۔ مالک کی مرضی کس سے معلوم ہوگی؟ رسول اللہ سے۔ تو اب بندگی کیا ہے؟ رسول اللہ کی مرضی پہ چلنا۔ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، اب مالک کی مرضی کیسے معلوم ہوگی؟ کہ جس کو اپنی جگہ معین کر کے گئے ہیں اس کی مرضی کے مطابق چلنا، یہی اصل بندگی ہے۔ یعنی جو امام وقت ہے، امام کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈال لینا، یہی بندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہاتھ اٹھا ہوا ہے، سامنے خیمے کی تنابیں ہیں، 1 منٹ نہیں لگے گا صفین کا کیس چینج ہو جائے گا، لیکن ادھر امام کا حکم پہنچا، پلٹ آؤ، اٹھا ہوا ہاتھ نیچے ہو گیا۔ اس کا نام ہے بندگی اور عبدیت۔ تو اب بندگی کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ امام کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈھال لینا، جہاں نہ اپنی کوئی سوچ ہے، نہ اپنی کوئی فکر ہے، نہ اپنا کوئی مزاج، جو امام کی مرضی ہے اس میں ڈھال لینے کا نام کیا ہے؟ بندگی۔ علی چلے گئے، اب مرضی کیسے معلوم ہوگی مالک کی؟ کہ امام حسن، تو اب اپنے کو حسن کی وہ جنگ کرے، آمنا و صدقنا، تب بندے ہو۔ وہ سلو کر لے، حق اعتراض نہیں ہے، یہ ہے بندگی۔ امام حسن چلے گئے، اب معیار بندگی کون ہے، عبدیت کون ہے؟ کہ امام وقت کون ہے؟ کہ امام حسین۔ تو اب بندگی کا معیار کیا ہے مولانا؟ کہ اپنے آپ کو حسین علیہ السلام کی مرضی میں ضم کر دینا،
جہاں نہ کوئی سوچ ہے نہ کوئی فکر ہے. ہم پر کیا گزر رہی ہے اس سے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارے امام کی مرضی کیا ہے اس میں ڈھال لینا، یہ ہے اصل ابدیت. اب آ جائیے آپ کربلا میں بہت تیزی کے ساتھ، 25 منٹ میں آپ کو لایا اصل مقصد میں. آ جائیے کربلا میں. دیکھیے ایک فطرت ہوتی ہے بچوں کی، سب کے گھر میں یہ ہے، میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے. بچوں کو، خاص کر کے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں 7 سال 8 سال 5 سال، ان کو اس سے بحث نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے، میرا چچا کون ہے، میرا بھائی کون ہے. ان کو مطلب اس سے ہے کہ میرا کام کس کے ذریعے ہوگا. یہ فطرت ہے بچوں کی. آپ جائیے، آپ کے 4 بھتیجے ہیں، وہ اپنے باپ سے نہیں کہتے، آپ سے کہتے ہیں کہ بڑے پاپا پینسل نہیں لا دیجئے. ہمیں اپنے باپ سے کہو، ارے وہ سنتے نہیں ہیں. کہتا ہے بچہ، آپ کا پوتا اپنے باپ سے نہیں کہے گا، آپ سے کہہ دے گا. کیوں؟ پتا ہے کہ باپ نہیں سنیں گے، دادا سن لیں گے. تو بچوں کی فطرت ہے کہ ان سے یہ بحث نہیں کہ میرا باپ کون ہے، میرا چچا کون ہے، میرا دادا کون ہے، میرا کام کس سے ہوگا. وہ اپنی بات اس سے کہتے ہیں. آج 1400 برس کے بعد ہم کو یہ پتا ہے ہندوستان میں رہ کے کہ حضرت عباس کی شجاعت کیا تھی، حضرت عباس کی بہادری کیا تھی. وہاں کربلا میں بچوں کو اندازہ نہیں ہے کہ چچا کی شجاعت کیا ہے. تو پورے کربلا میں اگر ان بچوں کو کسی پر اطمینان ہے، کانفیڈنٹ ہے اگر بچے کسی پر کہ ان کے ذریعے پیاس بجھ سکتی ہے، بولیے کون ہوگا وہ سوائے حضرت عباس کے، ہے نا. تو اب فطرت جو ہے طفلی بچوں کی، وہ کیا کہے گی؟ بچے کس سے کہیں گے ہم پیاسے ہیں؟ میں کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی عقل سے سوچئے کہ اب یہ کربلا میں بچے اپنی پیاس کا شکوہ مولانا داؤد صاحب کس سے کریں گے سوائے حضرت عباس کے، ہے نا. اب آپ کتاب نہیں، آنکھ بند کیجئے اور اس منظر کا تصور کیجئے کہ ہر طرف جدھر سے عباس گزر رہے ہیں، چچا ہم پیاسے ہیں، چچا ہم پیاسے ہیں، بچے خالی کوزہ لے کے آ رہے ہیں، ہم پیاسے ہیں. سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ کون سا جگر ہے حضرت عباس کا کہ بچے چیخ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آپ ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرات پہ جا ہی نہیں رہے ہیں، پانی لا ہی نہیں رہے ہیں. یہ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ کون سا جگر تھا عباس کا کہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ مولا کیسے برداشت ہو رہا ہے آپ سے؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عجب نہیں حضرت عباس جواب دیے، تم سے کس نے کہا کہ میں چپ چاپ بیٹھا تھا؟ تب کا کتاب پڑھو، لکھا ہے نہیں لکھا ہے مولانا. کربلا میں حضرت عباس نے کنویں پر کنویں کھودے ہیں، ہے یا نہیں ایسا کہ پانی نکل آئے، بچوں کی پیاس بجھ جائے. سوال، آقا آپ کی شجاعت کا تو عالم یہ ہے جو لاسٹ میں ہم نے دیکھا عاشوری کے دن 4000 سپاہی تھے نا، اسپیشل فورس تھی فرات کے کنارے پہرا بیٹھ دینے کے. کہاں چلے گئے سب جب عباس فرات میں گئے؟ بولیے. باس نے تو 10,000 لکھا، 4 کم مان لیجیے آپ. حضرت عباس فرات میں داخل ہو گئے، یہ سپاہی کہاں مر گئے تھے؟ کیسے گئے فرات کے اندر؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ ہے کوئی جواب آپ کے پاس اس کا سوائے اس کے کہ ان فوجوں میں بھی عباس کی ایسی حنک اور دہشت تھی کہ بقول مولانا محسن صاحب قبلہ جو اسی وثیقہ اسکول کے سابق طالب علم رہے ہیں، ان کا ایک شعر اس سلسلے میں آئے. فرماتے ہیں کہ یہ گھاٹ چھوڑ دو، بس جان لے کے بھاگ چلو، وہ دیکھو دریا پہ آتا ہے موت کا طوفان. اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہمارے آپ کے پاس. اور شاید اسی لیے روایتیں کہتی ہیں الشعراء تلامیذ الرحمن، یہ شاعر اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، وہاں سے دماغ لے کے آتے ہیں. تو جس عباس کی قوت کا حال یہ ہے، طاقت کا حال یہ ہے کہ آپ کو آتا دیکھ کے سب فرات چھوڑ کے بھاگ جائیں، اس عباس کے لیے آسان کیا تھا؟ انصاف سے بتائیے قبلہ. کنویں کھودنے میں زیادہ زحمت ہے یا جاتے تلوار لے کر کے اور پانی لے کے چلے آتے مولا؟ وہ آسان تھا. جواب کیا عباس کا؟ بے شک وہ آسان تھا، لیکن اتنی دیر سے آدھا گھنٹہ ہو گیا تم کو،
ابدیت پڑھتے ہو، بندہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو اپنے آپ کو امام کی مرضی میں ڈھال دے۔ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے اس سے بحث نہیں ہے، میرے دل سے کیا گزر رہی ہے اس سے مطلب نہیں ہے۔ میں اس وقت تک فرات کا رخ نہیں کر سکتا جب تک امام کی اجازت نہ ہو جائے۔ شاید یہی وجہ ہے، بندے تو سب ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ جتنے شہدائے کربلا ہیں سب کی زیارت آپ پڑھتے ہیں، الگ الگ بھی مشترکہ بھی، کسی کی زیارت میں وہ جملہ نہیں ہے جو حضرت عباس کی زیارت میں ہے۔ اب سمجھ میں آیا اس فقرے کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، یہ ہے عبد صالح۔ یہ 8 محرم اسی عبد صالح سے حضرت باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس سے مخصوص ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ خدا نے ان کو باب الحوائج بنایا، اس لیے کہ جب تم نے اپنے آپ کو مرضی الہی میں ڈھال دیا ہے تو اب جاؤ، جس کے لیے تم کہہ دو گے اس کا کام ہو جائے گا۔ تم ہو حاجتوں کا دروازہ، بس مانگنے کا سلیقہ ہو، بس مانگنے کا ہنر ہو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ یہ نادر شاہ درانی، مگر بھائی مانگنے کا سلیقے کی بات ایک تو سناتا ہوں، آج 8 محرم ہے، تھوڑا مصائب زیادہ بھی ہو جائیں گے تو حرج کیا ہے۔ جب قبضہ وبضہ کر لیا، اس کا ایک وزیر تھا، مہدی نام تھا اس کا، اس نے کہا صاحب اجازت دیجئے تو میں ذرا اب نجف جانا چاہتا ہوں، سب تو ہو گیا کام، کاہے کے لیے؟ کہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ تو نادر نے کہا کہ بھئی تم لوگ شیعہ لوگ عجیب ہو، مردے کی زیارت کو جا کے کیا پاؤ گے؟ اس نے کہا وہ عام انسان نہیں ہے، وہ شخصیت ہے کہ جس کی بارگاہ میں نجاست نہیں جا سکتی۔ اچھا بادشاہ لوگ اونڈھی کھوپڑی کے تو ہوتے ہی تھے، جو گھس جائے دماغ میں، کہا اگر ایسا میں بھی چلوں گا۔ اب وہ صاحب ایک کتا لیا گیا، زنجیر باندھی گئی، ایک برتن میں شراب ڈالی گئی، سیلڈ کیا گیا، چل پڑے، نجف پہنچ گئے۔ جیسے ہی روزے کا احاطہ شروع ہوا، کتا اپنی طرف، سپاہی اپنی طرف، زنجیر ٹوٹی، کتا الٹے پیر بھاگا۔ تو یہ تو ہو گیا ٹھیک ٹھاک معجزہ۔ انہوں نے کہا مگر شراب تو اندر آ گئی ہے، وہ بھی تو نجیس ہے۔ مہدی نے کہا کھولو، اب جو سیل توڑی گئی معلوم ہے شراب نہیں، اس میں سرکہ ہے، سرکہ پاک ہے۔ یہ جب 2 معجزہ اس نے دیکھا تو کہنے لگا صحیح بات ہے، یہ بارگاہ ایسی نہیں ہے جہاں کتے لائے جائیں، ڈالو میری گردن میں زنجیر، لے چلو مجھے کتے کی طرح ان کی بارگاہ میں۔ آپ کسی سپاہی کی ہمت نہ پڑے، بھیا تازہ تازہ معجزہ دیکھا ہے، کل کو ہوش میں آئے گا پتہ نہیں کیا کر ڈالے۔ کہتے ہیں دست غیب نمودار ہوا، گلے میں زنجیر پڑی، کھینچتا ہوا لے کے آیا، وہ جو جیت کے لے گیا تھا تاج یہاں سے قبر مولا پہ رکھ دیا۔ آقا تم ہو، شاہ تم ہو، مالک تم ہو، مجھے تمہاری بارگاہ میں کتے کی طرح آنا چاہیے۔ بہرحال وہاں سے زیارت ویارت کر کے اب مہدی نے کہا معاملہ ٹھیک ہے، لے چلو اس کو کربلا لے آئے۔ یہ امام حسین کی قبر ہے، یہ پایتی ان کے فرزند علی اکبر کی قبر ہے، یہ پڑوس میں حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے، یہ گنج شہیدہ، یہ سارے شہداء کی قبر ہے، سب کی زیارت ویارت کر لیا۔ اب وہاں سے لے کے آیا حضرت عباس کی قبر کے پاس، کہا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا حسین کے بھائی علی کے بیٹے عباس کی قبر ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو نادر کے ہضم نہیں ہو رہی تھی، حبیب کی قبر بغل میں، اصحاب بغل میں، بیٹا پایتی، یہ اتنی دور کیوں ہے؟ یہ بیچارے مہدی نے اپنے حساب سے سمجھانا چاہا، وہ ان کی خواہش تھی، ان کی وصیت تھی، لاش اس قابل نہیں تھی کہ اٹھا کے لائی جا سکتی، جو بھی، مگر اس کے بھیجے میں نہیں آ رہی بات۔ جب سب قریب ہیں تو یہ بھائی ہو کے اتنی دور کیوں ہیں؟ اتنے میں رونے کی آواز اٹھی۔ نادر نے کہا کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہاں تو سب آتے ہی رہتے ہیں اپنا پریشانی والے، کوئی کب دیکھو کون ہے۔ تو معلوم ہوا ایک لڑکا نوجوان وہ فریاد کر رہا ہے، چلو بادشاہ بلا رہا ہے۔ کیا بات ہے بھیا؟ کہنے لگے صاحب میں کربلا کے قریب کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور
ہمارے گاؤں کی رسم یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو رخصتی کے بعد شوہر اپنی بیوی کو لے کے ڈائریکٹ گھر نہیں جاتا، پہلے آتے ہیں یہاں وفادار کی بارگاہ میں، ایک دوسرے سے وفاداری کا عہد و پیمان کرتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں۔ میں بھی اپنے گاؤں کی رسم کے مطابق شادی ہوئی تھی، چلا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، مال و اسباب جو لوٹا وہ تو لوٹا ہی، میری بیوی کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ کہاں جاؤں سوائے اس بارگاہ کے؟ یہاں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا واقعہ کہاں کا یہ بتاؤ، کل تک مل جائے گی تمہاری بیوی۔ اس نے کہا کہ آپ کی ضرورت نہیں، ٹینشن نہ لیں آپ، ہو جائے گا میرا کام۔ کسی نے کہا کہ بھیا ذرا تمیز سے بات کرو، ہندوستان سے ہے، بڑا ظالم۔ اس نے کہا کیا میرے مولا زیادہ طاقت ہے اس کے پاس؟ یہ اتفاق سے اس نے سن لیا، نادر نے۔ اس نے کہا جاؤ، کل تک اگر تمہاری بیوی نہیں ملی تو پھر خیریت نہیں ہے۔ اب کیا کرے بھائی، ایک تو بیوی اور اب ظالم بادشاہ کی تلوار گردن پہ لٹک رہی ہے۔ آ گیا، تب روزہ ووزہ نہیں بنا تھا، قبر پہ گرا دیا اس نے اپنے آپ کو۔ مولا اب کیا کرے؟ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ اتنے میں پھر صاحب بلند آواز سے ایک شور اٹھا، کیا دیکھا کہ وہی آدمی ہے، ایک عورت کا ہاتھ پکڑے قبر کا طواف کر رہا ہے مولا کی، اور اپنے وہی دیہاتی زبان میں مشکور یا ابو فاضل، مشکور یا خزینب، شکریہ آپ کا اے زینب کے بھائی، اے ابو الفضل۔ نادر نے کہا کہ لگتا ہے اس کی بیوی مل گئی، اس لیے ہاتھ پکڑ کے گھوم رہا ہے وہ وہاں، شکریہ ادا کر رہا، بلا لو۔ آ گیا۔ اب سنیے آپ، میں نے کہا نا مانگنے کا ہنر اور سلیقہ۔ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ تو جتنا شوہر بتا چکا تھا اتنا تو اس نے بھی بتایا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جب ڈاکو مجھ کو لے کے چلے اور ہر طرف سے میں مایوس ہو گئی، اب کیا کرتی؟ میں نے وہیں سے رخ کیا کربلا کا۔ دیکھیے وہی مانگنے کا سلیقہ۔ کیا اے سکینہ کے چچا میری مدد کرو؟ نہیں۔ اے باب الحوائج میری مدد کرو؟ نہیں۔ اے ابو الفضل؟ نہیں۔ اے سقا سکینہ؟ نہیں۔ کیا جملہ اس نے استعمال کیا ہے؟ کہتی جب ہر طرف سے مایوس ہو گئی تو میں نے ایک مرتبہ رخ کیا کربلا کا، اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے میں نے کہا اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے حوالے ہے۔ اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے حوالے ہے۔ کہتی ہے میں نے اتنا جملہ کہا تھا، اچانک دیکھا کوئی سوار نمودار ہوا، سارے ڈاکو تہے تیغ، اور میں کیا دیکھتی ہوں؟ میں کربلا میں اپنے شوہر کے پاس کھڑی ہوں۔ مانگنے کا سلیقہ، مانگنے کا سلیقہ۔ ان بچوں نے یہ جو ماشاءاللہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، یہ جو شیعہ عزاداری چینل چلا رہے ہیں، بلکہ آئیے ان کے حق میں بھی دعا کریں جنہوں نے ان عشر مجالس کو اسپانسر کیا ہے، خدا ان کے رزق و روزی میں برکت عطا کرے۔ تو ان بچوں نے اس کی بھی فرمائش کی کہ مولانا صاحب مصائب میں ذرا اس کو پڑھیے گا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور اسی کو مصائب کا ربط بھی دے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ شیخ جعفر شوستری رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حرم حضرت عباس میں، اب اس واقعے کے بعد جو میں نے پچھلا سنایا، پھر نادر نے بہت کچھ حکم دیا، پھر تعمیرات ہوئی، اس کے زمانے میں اچھی خاصی تعمیر ہوئی، پھر پوری تاریخ۔ جناب شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ ایک دن میں حرم حضرت عباس میں بیٹھا، اپنے نماز و دعا میں مصروف تھا کہ اتنے میں دیکھا ایک تابوت لایا گیا اور لا کے زری کے پاس رکھ دیا گیا۔ ساتھ میں اس تابوت کے ایک لڑکا ہے، 13-14 سال ایسے ہی کچھ عمر ہوگی، 12-13-14 کے آس پاس، اور اس نے آ کے زری پہ ہاتھ رکھا، کہتا مولا اس دنیا میں میری ماں کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، میری ماں کو شفا مل جائے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا کی کتاب بند کی، آیا بڑھیا کی حالت دیکھی، میں نے کہا جاؤ بھیا اس کا آخری وقت ہے، جاؤ اس کے غسل و کفن کا انتظام کرو۔ لڑکے نے گھور کے مجھ کو دیکھا، آپ عالم دین ہیں، آپ مولانا ہیں، غیر آ کے ان کے یہاں سے لے کے جاتا ہے، غیر آ کے لے۔ ہمارے وطن میں ایک صاحب ہیں، آپ لوگ جانتے بھی ہوں، ہندو ہیں، سریش بابو، وہ سعودی عرب سے، وہ 8 ربیع الاول کو ملے، جلوس ہماری میں بڑے گاؤں کے، کہنے لگے
مولانا صاحب وقت ہے آپ کا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہاں جناب سکینہ کے روضے پہ 2 منٹ مجلس پڑھ دیجیے آپ، میری منت کی ہے۔ میں نے کہا یار تمہاری منت؟ کہنے لگے ہاں میں آ رہا تھا، جیسے ہی فرائیڈے پہنچا مجھ کو لگا جیسے اٹیک ٹائپ کا ہے، پسینہ اور عجیب گھبراہٹ۔ میں نے کہا مولا ابھی اگر ٹھیک ہو جاؤں تو پہنچ کر کے وہاں بڑے گاؤں میں مجلس کروں گا جناب سکینہ کے روضے پر۔ کہنے لگے میں نے منت کی، یہ موجود ہے زندہ، میں نے پڑھی مجلس، جیسے معلوم ہوتا ہے اطمینان مجھ کو کچھ ہے ہی نہیں۔ اسی بات کی طرف شاید اس نے اشارہ کیا، صاحب غیر آ کے ان کے یہاں سے لے جاتے ہیں اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ بھیا میں نے اس لڑکے کا عقیدہ، میں نے کہا بھیا تم جانو، تمہارے مولا جانے، میں آ کے اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اس نے اچانک صاحب ایسی جسارت کی کہ میں ہل گیا، لرز گیا۔ کیا؟ سری پہ ہاتھ رکھا، کہتا ہے آقا ابو الفاضل، دنیا آ کے لے جاتی ہے، یہاں سے ملتا ہے، اور میں اتنی دیر سے فریاد کر رہا ہوں اماں کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ مولا سن لو، اگر میری ماں کو شفا نہیں ملی تو میں نجف چلا جاؤں گا، آپ کے بابا امیر المومنین سے آپ کی شکایت کروں گا۔ کہتے ہیں کہ صرف اس نے کہا نہیں، چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جنبش ہوئی، وہ بڑھیا اٹھ کے بیٹھ گئی، اتنے وہ لڑکا بھی آ گیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑا، پھر وہی طواف، حضرت کا شکریہ۔ کہتے ہیں کہ نکلنا چاہ رہا تھا کہ اتنے میں نے پکڑا، میں نے کہا بیٹا بتاؤ تمہاری ماں کو شفا کیسے ملی؟ اس نے کہا آپ ہی تو کہہ رہے تھے نا جاؤ غسل، مانگنے کا سلیقہ ہونا۔ کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا میں چلا گیا۔ دیکھیے تھوڑا سا آپ کو بھی محنت کرنا پڑے گی، ایسا تھوڑی کہ ابھی کہا اور ابھی ہو گیا، اور چلا گیا۔ شہر سے کربلا سے باہر نکل گیا، جب مین نجف کا راستہ پکڑا دیکھا ایک سوار چلا آ رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ نجف۔ خیریت؟ عباس کی شکایت کرنے جا رہا ہوں مولا سے۔ کیا کیا ہے بھیا تمہارے ساتھ؟ مطلب شاید یہ کہیں نوکر مالک کی شکایت کرتے ہیں کہ دنیا کو ملتا ہے، میرے پاس ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، واپس چلا جا، اچھی بات نہیں ہے، جا، تیری ماں کو شفا مل گئی ہے۔ اس نے کہا واہ آپ کے کہنے پہ چلا جاؤں، اور اتنا دور آ چکا ہوں، وہاں جا کے معلوم ہوا نہیں، پھر واپس۔ کہا اچھا نہیں یقین آتا، آؤ سوار ہو جاؤ، میں لے چلتا ہوں، میرے گھوڑے بیٹھ جاؤ، میں لے چلتا ہوں، چل کے اپنی آنکھ سے اپنی اماں کو دیکھ لو، اگر شفا مل گئی ٹھیک، نہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں اپنے گھوڑے سے تم کو نجف پہنچا دوں گا، جو چاہے نا شکایت کر لینا عباس کی۔ بس کہتا ہے جیسے وہ آنے والے نے یہ جملہ کہا میں آگے بڑھا، دیکھا طویل القامت، میں نے کہا صاحب کیسے سوار ہوں، ہاتھ کا سہارا تو دیجئے۔ جیسے یہ جملہ کہا فرماتے ہیں عباس کے نام پہ مانگنے والے، تجھے پتا نہیں کہ دنیا کی حاجتیں پوری کرنے والا خود اس کی حاجت کربلا میں پوری نہ ہو سکی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ کیا حاجت تھی عباس کی کربلا میں سوائے اس کے کہ کسی صورت سے بچوں کی پیاس بجھ جائے، اس کے علاوہ کوئی تمنا تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس 2-3 جملے مصائب کے سن لیجئے جو خود حضرت عباس نے خواہش کی ہے۔ ایک وقت آیا کہ برداشت کرتے کرتے آخر کار آئے، فرماتے ہیں آقا یہ دل سینے میں بڑی تنگی کر رہا ہے۔ امام نے فرمایا بھیا تم میری فوج کے علمدار ہو، اعتراض نہیں کیا، لیکن آہستہ سے پوچھا ضرور وہ فوج ہے کہاں جس کا میں علمدار ہوں؟ کیا جواب دیتے مولا؟ فرماتے ہیں ان عزمت علی الجہاد فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء۔ اے بھیا پہلے پانی کا انتظام کر دو ان بچوں کے، تب جاؤ، یعنی جنگ کی اجازت، جاؤ پہلے پانی کے نیت سے۔ سناؤں گا آپ کو، دیکھیے پڑھنا اور ہے، سننا اور ہے۔ جب تک آپ اپنے تصورات میں کربلا خود نہیں جائیں گے
اور تصور نہیں کریں گے کہ وہ منظر کیا رہا ہوگا تب تک صحیح بات سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ کہتے ہیں کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، جس میں خالی پانی کا خیمہ کہہ لیجئے، مشکیزیں تھے۔ حضرت عباس اس خیمے کی طرف آئے کہ ایک مشکیزہ لے لے، پانی لے آئے۔ اندر جو گئے خیمے میں کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے خیمے میں اکٹھا ہیں، مشکیزوں کو کلیجے سے لگا کے بیٹھے کہ کچھ نمی سے سہارا مل جائے۔ کیا گزر گئی ہوگی آقا کے دل پر۔ مشکیزہ لیا، میدان میں آئے، فرات میں داخل ہوئے، پانی بھرا۔ اب یہاں پر ایک روایت ہے، عبد صالح سن لیجئے آپ، عبد صالح چلو میں پانی لیا، سب پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ فذکر عطش الحسین، حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد کی، ورمى الماء بيده، پانی پھینک دیا۔ اتفاق سے آپ نے سنا ہوگا مولانا بشیر صاحب فاتح ٹیکسلا کا نام، مظفر نگر کے رہنے والے تھے۔ دلی میں ایک میں خمسہ پڑھا تھا، ان کے سگے بھانجے ممتاز بھائی، مجلس پڑھ کے اترا، یہی پڑھ دیا میں نے۔ وہ حجرے میں آئے، کہنے لگے مولوی صاحب کیا پڑھ دیا آپ نے؟ میں نے کیوں؟ کہنے آپ نے پڑھا کہ حسین اور بچوں کی پیاس یاد آئی، پانی پھینک دیا۔ یاد آئی کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ یہ پہلے آپ بتائیے کہ عباس حسین اور ان کے بچوں کی پیاس بھولے کب تھے کہ چلو میں پانی لینے کے بعد یاد آئی؟ آقا دیکھیے، اعتراض، ہر اعتراض غور سے سنی، بات صحیح ہے، میں نے مان لی۔ میں نے کہا ممتاز بھائی، کتابوں میں یہ جملہ ہے، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی بات میں دم ہے، میں جواب نہیں دے پاؤں گا، سیدھی بات ہے، نہیں میرے ذہن میں ہے۔ دیکھیے کچھ ذہن میں آتا ہے، یہ واقعہ ہے جو ہے وہ وہی 24-25 محرم کے آس پاس کا۔ پھر دوسرے سال میں گیا دھوڑلی جب اشرا پڑھنے کے لیے، تو وہ وہاں ایک مولانا تھے عدیل اختر صاحب، وہ انہوں نے فرمایا کہ وسیع بھائی کچھ کتاب کی ضرورت ہو تو فرمائیے۔ میں نے کہا محرم میں امام حسین کے علاوہ کیا مطالعہ؟ وہ کچھ کتابیں دے گئے۔ جب اللہ کو کچھ کرنا ہوتا ہے نا، اتفاق سے کسی مقصد کے ارادے پہ نہیں، یوں ہی کھولا، دیکھا صاحب کتاب نے یہی سوال اٹھایا ہے کہ حسین کی پیاس حضرت عباس بھولے کب تھے جو یاد آئی؟ تو انہوں نے کہا ساری گڑبڑ ہوتی ہے ترجمے میں۔ یہاں ماشاءاللہ علماء تشریف فرما ہے، ذکرہ ماضی کا صیغہ ہے، وہ کہتے ہیں ذکرہ کیسے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ پیاس یاد آئی؟ ذکرہ کا ترجمہ ہوگا پیاس یاد کی، نہ کہ یاد آئی۔ کہا تو یہ بھی کیوں؟ کہا آپ کو پتہ ہے عباس کے القاب میں کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا العبد صالح، بندہ خدا۔ عباس کو پتہ ہے کہ اب یہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، مجھے اب اس کے بعد شہید ہونا ہے۔ عباس بندہ صالح ہیں، حسین کی پیاس کو یاد کرنا، یہ اس دن بھی عرض کیا تھا نا میں نے، چھٹے امام فرماتے ہیں جب پانی پیو تو 3 بار کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ ہم کو کہا گیا حسین کی پیاس یاد کرو۔ عباس نے سوچا اب تو جا رہا ہوں، چلتے چلتے ایک اور عبادت ہو جائے، اس لیے کہ یہ عبد صالح ہے۔ پیاس یاد آئی نہیں، جان بوجھ کے چلو میں پانی لیا حسین کی پیاس کو یاد کرنے کے لیے، اور پھینکا تاکہ چلتے چلتے ایک عبادت ہو جائے۔ پانی پھینکا، پیاسے فرات سے نکل پڑے، ایک مقصد ہے کسی صورت سے پانی پہنچ جائے، بچوں کی پیاس بجھ جائے، کہ اچانک داہنا بازو قلم ہو گیا، بایاں بازو قلم ہو گیا، مشکیزے کو دانتوں سے دبایا، بس ایک مقصد ہے پانی پہنچ جائے، کہ اتنے میں ایک تیر آن کے لگا، مشکیزہ چھدا، عباس کی آس ٹوٹی، رہوار کا رخ موڑ دیا۔ اب یہاں پر بس وہی دونوں باتیں جو عباس نے خواہش کی، سلام اللہ علیہ پڑھ دوں اور زحمت تمام۔ ایک ذاکر تھے جن کا نام تھا سید کاظم، انہوں نے ایک دن ان کے دوست نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عباس آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کاظم سے کہو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا میں نے خود سنا ہے،
کاظم آپ کے مصائب پڑھتا ہے؟ کہا جو سب سے سخت مصائب ہے۔ کاظم کی آنکھ کھلی، آئے وہ اس دوست کی آنکھ کھلی، آئے کاظم کے پاس، کہا بھیا مولا عباس کا پیغامبر ہوں۔ کیا؟ کہا آقا نے یہ کہا ہے۔ کہا تم تو یار سنتے ہو، میں بارہا پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں، آقا نے فرمایا ہے کاظم سے کہو سب سے سخت مصائب۔ کہا بھیا جلدی بتاؤ میرے مولا نے کیا کہا، میرے مولا کی کیا آرزو ہے؟ کہا آقا نے کہا ہے میرے ذاکر سے پوچھنا، جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے اپنے بازوؤں کو ٹیک دیتا ہے، ارے جس کے جسم میں بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے زمین پر کیسے آیا؟ اللہ اکبر اللہ۔ یہ ایک ادھر حضرت عباس گھوڑے سے گرے، امام حسین کو آواز دی، امام حسین آ گئے، سرانے بیٹھ گئے، عباس علیہ السلام کا سر اپنے زانوؤں پہ رکھ لیا۔ بھیا کوئی خواہش ہو تو بولو، کوئی تمنا ہو تو بولو، لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں؟ آپ کہتے تھے نا تم فوج کے سردار ہو، بیویاں سردار کی لاش دیکھ کے برداشت نہیں کر پائیں گی۔ دوسرے، میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا، نہیں چاہتا بغیر پانی کے میری لاش بھی جائے۔ ایک خواہش اور ہے، بچپنے میں آپ لوگ بھی سنتے رہے ہوں گے، کیا؟ آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، خون صاف کر دیتے، چلتے چلتے آپ کی زیارت کر لیتا۔ یہ واقعہ وہ تھا جو کسی ذاکر نے پڑھ دیا، قوم کی بات ہے۔ کوئی بزرگ عالم تھے، انہوں نے بعد میں ذاکر سے کہا کہ ایسی روایتیں مت پڑھا کرو جس کی سند ضعیف ہے یا کمزور ہے، بات ختم ہو گئی۔ پھر جنہوں نے ٹوکا تھا بزرگ نے، انہوں نے خواب میں دیکھا خود حضرت عباس کو، بس تمام ہو گئی مجلس۔ تم کربلا میں تھے، تمہیں پتہ ہے تیر کا قصہ کیا ہے؟ کہا مولا کیا؟ کہا جب میرے بازو قلم ہو گئے، یہ حضرت عباس نے جو پڑھا وہ سن لیے، ختم دعا۔ جب میرے بازو قلم ہو گئے کہ اتنے میں آنکھ میں آ کے ایک تیر لگا، اگر ہاتھ ہوتا تو ہاتھوں سے تیر نکال لیتا، پہلے سر کو جنبش دی کہ تیر نکل جائے، جب تیر نہ نکلا تو میں نے سر کو جھکایا کہ زانوؤں میں دبا کے سر اٹھا لوں تاکہ تیر نکل جائے، کہ اتنے میں پیچھے سے گرز پڑا، عباس کا سر شگافتہ ہوا، گھوڑے سے زمین پر آئے، یا اخا ادرک اخا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔ عباس کہاں ہو میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو میرے عباس کہاں ہو۔ زینب کی صدا گونج رہی ہے لب دریا، زینب کی صدا گونج رہی ہے لب دریا، کیا نیند ترائی پہ تمہیں آ گئی بھیا، کیا نیند ترائی پہ تمہیں آ گئی بھیا، کیوں آتے نہیں کب سے بلاتی ہے یہ دکھیا، کیوں آتے نہیں کب سے بلاتی ہے یہ دکھیا، آ جاؤ امداد کو تم چاہے جہاں ہو، عباس کہاں ہو میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو میرے عباس کہاں ہو۔ زینب پہ عجب وقت پڑا ہے میرے بھائی،
وسیع محل عزا آل نبی پر، فرزند علی پر تو کبھی بنت علی پر، فرزند علی پر تو کبھی بنت علی پر، مقتل میں لائی روئے ہے اصغر کی ہنسی پر، مقتل میں لائی روئے ہے اصغر کی ہنسی پر، بھائی میرا جائے تو خاموش زباں ہو، عباس کہاں